السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ ایک صحت مند انسان اچانک پریشان ہوتا ہے کہ مجھے ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، اور اچانک وہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھے معدے اور آنتوں میں انفیکشن زخم ہو چکا ہے، اور اچانک ایک بندہ صحت مند انسان پریشان ہوتا ہے، مرد ہو یا پھر عورت ہو، اچانک پریشان ہوتا ہے کہ میرے گردے پھیل ہو چکے ہیں اور میرے جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، یا مجھے بہت سارے ایسے خطرناک بیماریاں ہوتے ہیں جیسا کہ تیلسیمیا اور اسٹمکس انفیکشنز، ایسپالوری اور کچھ ایسی خطرناک بیماریاں ہوتے ہیں جو بندہ اچانک پریشان ہوتا ہے کہ مجھے یہ بیماری آیا کہاں سے، مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ تو برائے مہربانی اس سے اچانک بیماریوں کے بارے میں سمجھنے کے لیے آپ میرے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اعظم میڈیکل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ہر روز نئے میڈیسنز کے بارے میں اور ہر روز نئے ڈائگنوسس کے بارے میں اور ہر روز نئے بیماریوں کے بارے میں آپ کے لیے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو دراصل کچھ ایسے خطرناک بیماریاں ہیں جیسا کہ جگر کا کمزور ہونا، ہارٹس کا کمزور ہونا اور لیور کا کمزور ہونا اور گردے کا پھیل ہونا اور معدے اور اسٹمک کا اچانک سوجن، انفلامیشن اور انفیکشن کا ہو جانا۔ یہ اچانک کیوں آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں، اور نظر ایک دم کمزور ہو جاتا ہے ایک صحت مند انسان کا۔ تو ان کی وجوہات، ان کے ریزنز فرسٹ یہ ہیں کہ سب سے پہلے بندہ جو ہے نا کم عمری میں موویز دیکھتا ہے، موبائل دیکھتا ہے، جیسا جیسا کم عمری میں کم دیکھنا شروع کرتا ہے اور بڑھاپے میں یعنی کہ 30-35 سال کے بعد اچانک اس کو پھر موبائل سے انہیں چھوٹنے کا خدشہ نہیں ہوتا، یعنی کہ موبائل اس کے ساتھ بالکل ایک فرینڈشپ کی طرح جستجو ہوتا ہے، یعنی کہ 24 گھنٹہ اس کے پاس موبائل ہوتا ہے، دن ہو یا پھر رات ہو، وہ موبائل کے بغیر نہ اٹھ سکتا ہے نہ پھر بیٹھ سکتا ہے۔ چلتے پھرتے، ڈرائیونگ کرتے، کھاتے پیتے وہ موبائل کے اوپر متوجہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب بندہ موبائل کی طرف اگر متوجہ ہو جائے تو انسان کا برین سسٹم یعنی کہ نروس سسٹم، انسان کا کوئی بھی جسم جب حرکت کرتا ہے تو وہ نروس سسٹم کے ذریعے حرکت کرتا ہے، برین کے ذریعے حرکت کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک صحت مند انسان کا جب دماغ، نروس سسٹم، انسان کا جو کام کرنے والا، جو پورے باڈیز کا جو چلانے والا نروس سسٹم ہوتا ہے وہ متوجہ ہوتا ہے موبائل کی طرف، موویز کی طرف، یا پھر گیم دیکھتا ہے یا پھر فلمیں دیکھتا ہے یا پھر بہت سارے فیس بک، واٹس ایپ چلاتے ہیں، تو انسان کا برین سسٹم یعنی کہ انسان کا پورا باڈیز اس موبائل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو کھاتا ہے وہ بھی فضول ہے، انسان جو سوچتا ہے وہ بھی فضول ہے، انسان جو پانی پیتا ہے یا پھر خوراک کھا لیتا ہے وہ سب کے سب فضول ہوتے ہیں۔ اگر پڑھائی کے دوران تو بھی انسان کا، اس بچے کا ذہن موبائل کی طرف ہوتا ہے، گیمز کی طرف ہوتا ہے، اور انسان کا پورا متوجہ، انسان کا پورا نروس سسٹم اس موبائل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو بھی انسان کھا لیتا ہے تو معدہ اسے ایک سگنل پروڈیوس کرتا ہے کہ تیار ہو جا، اب پانی آنے والا ہے، یا پھر تیار ہو جا، اب خوراک آنے والا ہے۔ تو انسان کا متوجہ، انسان کی برین سسٹم، دماغ موبائل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسا جیسا انسان جو بھی چیز کھا لیتا ہے وہ اندر سے ڈائجیشن نہیں ہو پاتا، وہ معدے کو ڈائجیشن کرنے والا جو سگنلز پروڈیوس ہوتے ہیں برین سے وہ معدے کو نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ انسان کا جو سسٹم ہے وہ تو موبائل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح انسان کا خوراک اچھی طرح ڈائجیشن نہیں ہو پاتا۔ جب خوراک ڈائجیشن نہیں ہو پائے گا تو انسان کا لبلبا کو بھی سگنل نہیں پروڈیوس ہوگا۔ جب لبلبا اور معدہ کام نہیں کرے، ان کو سگنلز نہ ملے، تو ٹھیک اسی طرح انسان کے معدے اور آنتوں کو بھی سگنل نہیں ملتا، جس کی وجہ سے انسان جیسا کھایا اور یوں ہی نکل گیا۔ تو اسی طرح انسان آپ دیکھے ہوں گے جو بھی موویز زیادہ دیکھتے ہیں یا پھر گیمیں زیادہ دیکھتے ہیں، ان کے باڈیز بالکل تھن ہوتا جاتا ہے، سوکھتا جاتا ہے، خشک ہونے کی طرف جاتا ہے۔ کھانا رکھ کے، چائے پانی رکھ کے ان کو فرصت نہیں ملتا موبائل سے کہ موبائل کو سائڈ میں کریں اور اپنا پانی پئیں یا پھر اپنا چائے پئیں اور یا پھر اپنا کھانا کھائیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موبائل کی وجہ سے انسان ایک تو پانی کم پیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے گردے خشک ہوتے ہیں، گردوں میں کچرے پتریاں بن سکتے ہیں، ایسڈز بن سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو بھی خوراک کھا لیتا ہے وہ ڈائجیشن نہیں ہو پاتا۔ جب ڈائجیشن ہضمہ نہیں ہوگا تو ٹھیک اسی طرح لیور کو بھی پروٹینز اور خوراک نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے جگر سوکھتا جائے گا، خشک ہوتا جائے گا، اور ٹھیک اسی طرح
جب انسان کو فرصت نہیں ملے گا موبائل چھوڑنے کے لیے تو ٹھیک اسی طرح انسان کو کھانا کھانے کا بھی دل نہیں کرے گا، اور کھانا جو بھی کھائے گا وہ اچھی طرح ڈائجیشن نہیں ہو پائے گا۔ جب خوراک ڈائجیشن نہیں ہو پائے گا تو انسان کا ہڈیاں بھی کمزور رہیں گے، ہڈیوں کے سیلزوں میں، ہڈیوں کے گودوں کے اندر جو خون کی سیلز تیار ہوتے ہیں وہ نہیں بن پائیں گے، جس کی وجہ سے جب نیا خون نہیں بن پائے گا، جس کی وجہ سے انسان کو تیلسیمیا ہو سکتا ہے، اور انسان کا دل کمزور ہونے کی طرف جاتا ہے اور دل خشک ہونے کی طرف جاتا ہے، دل میں گھبراہٹ، بے چینیاں اور بے قراریاں آ جاتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ خدا را اپنے چھوٹے بچوں کو موبائل کی توجہ سے ہٹائیں، موبائل اپنے بچوں کو نہ دے دیں۔ ہاں، صرف ایک روٹین رکھیں، ایک ٹائم ٹیبل رکھیں، 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے اپنے بچوں کو موبائل دے دیں تاکہ وہ اپنا ٹائم پاس کریں۔ اس کے علاوہ بچوں کو اسکول کی تعلیم دے دیں، اور بیک ٹائم، نیکسٹ ٹائم، پارٹ ٹائم اپنے بچوں کو مدرسہ کی تعلیم دے دیں تاکہ بچوں کا ذہن اور دل کھل جائے۔ موبائل سب سے بڑی بیماری کا جڑ ہے۔ موبائل کی وجہ سے، ٹچ موبائل کی وجہ سے ہمارے بچے کے نظر بھی کمزور ہوتے ہیں، امیونٹی سسٹم بھی کمزور رہتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی پورے باڈیز میں ٹنٹناہٹ آ جاتی ہے، گھبراہٹ، بے چینیاں، اور برین سسٹم خشک ہو جاتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کا جو سسٹم ہوتا ہے برین، وہ خشک ہوتا ہے، بچہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے، یعنی کہ بچے کا ذہن اور بچے کی تعلیم دونوں ضائع ہوتے ہیں۔ تو مزید معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریں، میں کمنٹ پہ آپ کو جلد سے جلد جواب دے دوں گا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔